السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 22واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق۔ اس میں ہم ضمیر عائد پڑھیں گے، یعنی لوٹنے والی ضمیر۔ ضمیر آپ کو معلوم ہے پروناؤن کو کہتے ہیں لوٹنے والی، یعنی وہ کوئی ذات اس سے مراد ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ زید عالم ہے، پھر ہم کو زید کو ہی بتانا ہو کہ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نیک ہے، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید نیک ہے، یا پھر یوں کہیں گے اور وہ نیک ہے، تو وہ سے مراد اب وہ زید ہی ہوگا۔ تو یہ وہ ہے، یہ ضمیر ہے، اور اس سے مراد زید کی ذات ہے، تو یہی لوٹ رہی ہے، تو اسے ہی کہتے ہیں عائد، جو لوٹے کسی ذات کی طرف، تو اسے ہی کہتے ہیں ضمیر عائد۔ مکتب آفس کو کہتے ہیں، رسالۃ خط پیغام، زمیلۃ سہیلی، غرفۃ الاستقبال ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں، جسے لوبی بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ الاجازۃ الصیفیۃ گرمی کی چھٹیوں کو کہتے ہیں الاجازۃ الصیفیۃ، گرمی والی چھٹی یعنی گرمی کی چھٹی۔ حفاوۃ اس کے معنی ہوتے ہیں گرم جوشی۔ حدائق یہ حدیقۃ کی جمع ہے، یعنی گارڈن، باغ۔ شاطئ یہ بیچ کے معنی میں آتا ہے، لیکن جو دریا ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے، اس کے کنارے کو بھی شاطئ کہتے ہیں، یعنی کنارے مراد ہوتا ہے، اس سے کارنر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاطئ، شاطئ کارنر۔ زمیلۃ یہ دے رکھی ہے، فوٹو دیکھ لیجئے آپ، یہ بھی دے رکھا ہے اس میں۔ غرفۃ الاستقبال یہ جہاں پہ ریسیپشنسٹ سوری بول نہیں پا رہا ہوں میں، اس لفظ کو صحیح سے نہیں ادا کر پا رہا، تو ریسیپشن جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ جو بیٹھتی ریسیپشنسٹ، یہی ہوتا ہے جب عربی اور انگلش، یعنی عربی کا غلبہ ہو اور انگلش آدمی بولے تو اس میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک زبان کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو دوسری زبان میں ایسی دشواری ہوتی ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ذهب محمد الی مکتبہ، محمد اپنے آفس گیا، تو یہ اپنا جو ہے یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ محمد کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ ذهب محمد الی مکتبہ، محمد اپنے آفس گیا۔ فتح بابہ اس نے اپنا دروازہ کھولا۔ فتح میں ضمیر یہ بھی محمد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ہا ضمیر بھی محمد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فتح بابہ اس نے اپنا دروازہ کھولا۔ ووجد رسالۃ صدیقہ اور اس نے اپنے دوست کا خط یا پیغام پایا۔ وجد یجد مانے پانا، اور اس نے اپنے دوست کا پیغام پایا۔ فقرأہا تو اس نے اس کو پڑھا۔ کس کو پڑھا؟ ہا سے مراد خط ہے، ہا مانے رسالہ، تو اس نے اس کو پڑھا یعنی خط کو پڑھا۔ وفرح بہا اور اس سے، کس سے؟ خط سے، پیغام سے خوش ہوا۔ جلس علی کرسیہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ جلس بیٹھا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ وبدأ یکتب الی صدیقہ دیکھیے، بدأ یبدأ یہ اگر کسی اور فعل کے ساتھ آ رہا ہو، فعل مضارع کے ساتھ، تو یہ شروع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں لگا۔ وہ کام کرنے لگا، یعنی اس نے کام کرنا شروع کر دیا، تو اسے فعل افعال شروع بھی کہتے ہیں۔ بدأ، اخذ، صار، جعل یہ سب آتے ہیں اس میں۔ ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ میں نے الگ بتا دیا ہو، لیکن بدأ، اخذ اور صار تو آتے ہی ہیں۔ وہ اپنے دوست کو خط لکھنے لگا، تو کتب یکتب الی کے ساتھ داخل کریں گے نا، تو اس کے معنی ہوگا کسی کو خط لکھنا،
کسی کو خط لکھنا، کتب یکتب الی کے ساتھ، تو وہ اپنے دوست کو خط لکھنے لگا، تو وہ اپنے دوست کو خط لکھنے لگا۔ یہاں پہ اگرچہ خط کا لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ اس طریقے سے کر لیں گے، اور وہ اپنے دوست کو اس نے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور اس نے اپنے دوست کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ یا خط کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، صرف یوں کہہ دیں اور وہ اپنے دوست کے لیے لکھنے لگا، اپنے دوست کو لکھنے لگا۔ دخلت فاطمہ بیتہا، فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، مع زمیلتہا اپنی سہیلی کے ساتھ۔ وقالت لأمہا، دیکھیے قالا جو ہے یہ لام کے ساتھ آتا ہے، وقالت لأمہا جس سے کہیں گے اس پہ لام داخل کریں گے، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا، والدہ کو کہا یعنی والدہ کے لیے کہا، یعنی والدہ سے کہا، تو یہ لام یہاں پہ سے کے معنی ادا کرے گا کیونکہ یہ اس کے ساتھ آتا ہے، پریپوزیشن ہے یہ۔ وقالت لأمہا، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا، السلام علیکم، فردت امہا السلامہ، کیا کہا؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، فردت تو جواب دیا، ردہ مانے لوٹانا، جواب دینا، رپلائی کرنا، تو اس کی والدہ نے سلام کو لوٹایا یعنی سلام کا جواب دیا، ردت۔ وجلسنا فی غرفۃ الاستقبال، اور وہ بیٹھ گئیں ڈرائنگ روم میں۔ یہ جلسنا یہاں پہ دیکھیے وہ لڑکی بیٹھ گئی اور اس کی والدہ بیٹھ گئی اور وہ سہیلی بھی بیٹھ گئی، اس لیے جمع کا صیغہ لے کے آئے۔ وجلسنا فی غرفۃ الاستقبال، اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئیں، وہ تینوں بیٹھ گئیں۔ دار الحدیث بینہن حول السیاسۃ الوطنیۃ والدولیۃ، ان کے درمیان، بینہن ان کے درمیان بات چلی، دار الحدیث بات کا چلنا، تو یہ ایک محاورہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں، آپ کو کہنا ہو اس طریقے کے معنی ادا کر رہے ہو اردو میں تو آپ یہ کہہ دیں گے، دارا کا لفظ استعمال کر دیں گے، بات چلی، دار الحدیث بات چلی، بینہن ان کے درمیان، حول السیاسۃ الوطنیۃ والدولیۃ ملکی سیاست اور بین الاقوامی کے ارد گرد، حول مانے ارد گرد، حول کہتے ہیں نا ماحول اچھا نہیں ہے، تو ماحول اصل میں ما حول ہے، ماحول جو ارد گرد ہے، جو ارد گرد، ما مانے جو اور حول مانے ارد گرد، تو ما حول سے بنا ہے وہ ماحول جسے ہم کہتے ہیں کہ ماحول آج کل ایسا ہی ہے، تو وہ ما حول ہے اصل میں، تو حول مانے ارد گرد، حول السیاسۃ الوطنیۃ وطنی سیاست اور بین الاقوامی کے ارد گرد کیا چلی؟ ان کی بات چلی۔ دعانی صدیقی الی بیتہ فی الاجازۃ الصیفیۃ، بلایا مجھے میرے دوست نے، دعا بلایا، نی مجھ کو، صدیقی میرے دوست نے، الی بیتہ اپنے گھر، فی الاجازۃ الصیفیۃ گرمیوں کی چھٹی میں، قبلت دعوتہ میں نے اس کی دعوت قبول کی، قبل یقبل قبول کرنا، ونزلت عندہ اور میں اس کے پاس نازل ہوا یعنی اس کے پاس آ گیا، چلا گیا، یا اس کے پاس اتر گیا، تو نزلہ مانے یہ استعمال ہوتا ہے عرب میں، نزلت عندہ اس کے پاس چلا گیا۔ لقینی بحفاوۃ بالغۃ، اس نے مجھ سے ملاقات کی، بحفاوۃ بالغۃ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ، بالغہ مانے انتہائی، حفاوہ گرم جوشی، لقیہ یلقا ملاقات کرنا، لقیہ اس نے ملاقات کری، نی مجھ سے، بحفاوۃ بالغۃ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ، وفرح بقدومی اور وہ میرے آنے سے خوش ہوا، قدیمہ یقدم قدوماً اس کے معنی ہوتے ہیں آنا، قدوم آنا، اور وہ خوش ہوا میرے آنے سے۔ خرجنا ذات مساء ہم نکلے ایک شام کو، الی نہر نہر کی طرف،
ہم نہر کی طرف نکلے ایک شام کو ذات مسائن، مسا مانے شام، ذات ایک، ونس اپون شام کو کیا کہتے ہیں، خیر تو یہ ہم نکلے ایک شام کو نہر کی طرف نکلے، یجری النہر عبر حدیقتہ، چلتی ہے یا جاری ہوتی ہے نہر اس کے باغ کے کنارے، عبر مانے کنارہ، شاطی بھی جسے کہتے ہیں، شاطی اسے عبر بھی کہتے ہیں، تو عبر کا لفظ بھی کنارے کو ہی کہتے ہیں، نہیں جو باغ کا کنارہ تھا جہاں پہ باغ کی انتہا ہو رہی تھی وہاں پہ ایک نہر بھی جاری تھی، یجری جاری ہوتی ہے نہر یا چلتی ہے نہر اس کے باغ کے کنارے، اس کے باغ کے کنارے نہر چلتی ہے، وجلسنا علی شاطئہ طویلا، اور ہم اس کے کنارے لمبا بیٹھے، طویلا لمبا، اور ہم اس کے کنارے لمبا بیٹھے یعنی دیر تک بیٹھے، فرحنا کثیرا بمنظر الشاطئ، ہم کنارے یعنی بیچ کنارے کے منظر سے دیکھنے سے بہت خوش ہوئے، منظر مانے دیکھنا، نظارہ، تو ہم کنارے کے نظارے سے بہت خوش ہوئے، رجعنا الی البیت لیلا، ہم رات کو گھر لوٹے، رجعنا الی البیت ہم گھر لوٹے، لیلا رات کے وقت، تو دیکھیے فی اللیل بھی کہہ سکتے ہیں اور لیلن بھی کہہ سکتے ہیں، اکلنا العشاء، عشاء مانے عشاء کی نماز، رات کی نماز، اور عشاء رات کا کھانا، عین کے فتحے کے ساتھ رات کا کھانا اور کسرے کے ساتھ رات کی نماز، اکلنا العشاء ہم نے رات کا کھانا کھایا، وصلینا صلاۃ العشاء، دیکھیے عشاء اور عشاء فرق ہے دونوں میں، اور ہم نے رات کی نماز پڑھی، عشاء رات کی نماز، وصلینا صلاۃ العشاء اور ہم نے رات کی نماز پڑھی، ثم نمنا، ناما ینام مانے سونا، اسی سے نمنا، ثم مانے پھر، دین، پھر ہم سو گئے، ثم نمنا، مشق کیجئے، عربی میں جواب لکھیں، این ذهب محمد، ذهب محمد الی مکتبہ، الی این دعانی صدیقہ، دعانی صدیقہ الی بیتہ، ماذا وجد فی مکتبہ، وجد کیا پایا تھا اس نے، وجد رسالۃ صدیقہ الی فی مکتبہ، متی دعانی، دعانی کب بلایا اس نے، دعانی فی الاجازۃ الصیفیۃ، این جلس محمد، محمد کہاں بیٹھا، تو جلس محمد اس میں اسی کو کر لیتے ہیں، جلس محمد علی شاطئ حدیقتہ، جلس محمد علی شاطئ النہر، جلس محمد علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے پر بیٹھا، کیف لقینی صدیقی، میرے دوست نے مجھ سے ملاقات کیسے کی، لقینی صدیقی بحفاوۃ بالغۃ، ماذا کتب محمد، کتب محمد الرسالۃ الی صدیقہ، لماذا فرح صدیقی، میرا دوست خوش کیوں ہوا، فرح صدیقی فرح بقدومی، فرح بقدومی میرے آنے سے خوش ہوا،
इला आइना खरजना, खरजना इला हदीकती, खरजना इला नहरी ज़ाता मसाइन। आइना जलसना, जलसना अला अला शातिइन नहरी। अच्छा, इसका यूँ कर लीजिएगा, ये सॉरी ये वही वाला है, सबसे जो ऊपर वाला जुमला था, जलसा मोहम्मद अला कुर्सी, यही यहाँ पे ये होगा, ये हाँ जलसा कहाँ बैठा। आइना जलसना इसमें हम कहेंगे अला शातिइन नहरी, खाली जगहों को पुर कीजिए। ज़हाबा मोहम्मद इला मकतबिही, जलसा अला कुर्सिय्यिही, फ़तहा बाबा मकतबिही। दखलतु दखलत 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 फ़ातिमा बैतहा। वजद रिसालतन, जलसना फ़ी गुरफ़तिल इस्तिक़बाली। फ़रिहा बिक़ुदूमी, खरजना ज़ाता मसाइन, जलसना अला शातिही। दर्ज झेल जुमलों की तस्हीह कीजिए। दआनी सदीकी इला बैतिहा, देखिए दआनी मुझको बुलाया, सदीकी मेरे दोस्त ने, इला बैतिहा अपने घर, तो हा ये तो मुअन्नस के लिए, लेकिन ये लौट किसकी तरफ ली है, सदीक की तरफ, तो यहाँ पे ही आएगा हा ज़मीर जो कि मुज़क्कर की होती है। और ये वाली हा जो है, हा अलिफ हा, इसके माना है ये मुअन्नस के लिए होती है, और हा सिर्फ हा, अलिफ वाली नहीं, सिर्फ हा जिसे हम ही कहेंगे या हु कहेंगे, वो मुज़क्कर की तरफ, तो बैती ही होगा। दआनी सदीकी इला बैती ही, इससे मुराद सदीक होगा, दोस्त। लक़ियनी बिहफ़ावतिन बालिग़िन नहीं बालिग़तिन, क्योंकि ये मौसूफ़ है, उसकी सिफ़त आएगी गोलता के साथ, बालिग़तिन। खरजना इला नहरिन तजरी, तजरी नहीं यजरी, क्योंकि नहर मुज़क्कर है। यजरी मिन खिलाली हदाइक़ही, मिन नहीं, यजरी अबरा हदाइक़ही, या फिर मिन खिलाली भी कर सकते हैं कि जमा ले आइए। मिन खिलाली हदाइक़ही, उसके बागों के दरमियान, यानी कई सारे बाग हैं, उनके दरमियान नहर चलती है, तो बस यही सही करना है यहाँ पे। दारतिल हदीस नहीं दारल हदीस, तानी आएगी क्योंकि हदीस मुज़क्कर है। बैना हुन्ना ये ठीक है। दखला फ़ातिमा नहीं होगा, दखलत होगा क्योंकि ये मुअन्नस है। बैतहा ये ठीक है। अरबी में तर्जमा कीजिए। मोहम्मद अपने घर गया, तो ज़हाबा मोहम्मद इला बैतिही, उसने अपने दोस्त को ख़त लिखा। हुआ कताबा रिसालतन इला सदीक़िही। अहमद अपनी कुर्सी पर बैठा। अच्छा, ख़त का लफ्ज़ ना भी लाएं जब भी कह सकते हैं, हुआ कताबा या फिर कताबा इला सदीक़िही, तो इससे भी माना वाज़े हो जाएंगे। अहमद अपनी कुर्सी पर बैठा, तो जलसा अहमद आला कुर्सी ही। ज़ैनब अपने घर में दाखिल हुई। दखलत ज़ैनब फ़ी बैतिहा। अहमद ने अपने भाई से कहा अस्सलामु अलैकुम। क़ाला अहमद लि अख़ीही अस्सलामु अलैकुम। साजिद ने मुझे अपने घर बुलाया, तो बुलाया दआनी साजिद इला बैतिही। मैं मौसम गर्मा यानी गर्मी के मौसम में, मैं मौसम गर्मा की तातील यानी छुट्टी में उसके घर गया, तो मैं उसके घर गया। ज़हबतु इला बैतिही फ़िल इजाज़ति सैफ़िय्यती। उसका घर दरिया के करीब है। उसका घर दरिया के करीब है। उसका घर बैतुहु दरिया के करीब है। हाँ, बैतुहु करीबुन मिनन नहरी। बैतुहु करीबुन उसका घर करीब है, मिनन नहरी नहर से। कायदा ज़मीर वो इसमें मारिफा है जो मुतकल्लिम या मुखातब या गायब पर दलालत करे, यानी इनको बताती ज़मीर, या तो मुतकल्लिम बात करने वाले को बताती है जिससे बात की जा रही है, सेकंड पर्सन उसे बताती है, गायब यानी थर्ड पर्सन को बताती है। उसकी दो किस्में हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल जो जुड़ के आती हैं, और मुनफसिल जो बगैर जुड़े हुए आती हैं। जैसे हु है ये जुड़ के आती है, और हुआ ये अलग आती है। दोनों के माना एक ही हैं, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, बाकी वो एक ही ज़मीर है।
ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو کلمے کے ساتھ مل کر آئے. یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے جیسے ضربہ، تو یہ ہو اصل میں ہوا ہی ہے. ضربت ہو یعنی میں نے اس کو مارا، ضربت ہو اس نے اس کو مارا، اور ضربہ ہو اس نے اس کو مارا. یہ مذکر و مؤنث کی مثال ہے. کبھی اسم کے ساتھ جیسے کتاب ہو اس کی کتاب، اور کبھی حرف کے ساتھ جیسے بھی، لہو، علیہ وغیرہ. ضمیر منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جس کا استعمال بغیر کسی کلمے کو ملائے ہوئے ہوتا ہے جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انت، انتما، انتم، انتی، انتم، انتن، انا، نحن، اور ایاہو، ایاہما وغیرہ. یہ سب منفصل ہوتی ہیں. اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.